بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کو اس صوبے کی اور اس وسیب کی عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان کی عوام نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بھاری مینڈیٹ سے نوازا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری شامل ہے کہ اگر ملتان کی عوام کے ساتھ، ملتان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی یا کوئی زیادتی کسی کی طرف سے بھی ہو تو ہمیں دکھ ہوگا اور ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے اور اس احتجاج کو ریکارڈ پہ بھی لے کے آئیں گے۔ تو آج کی پریس کانفرنس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ملتان کے، جن میں ایم این اے صاحبان بھی شامل ہیں اور تمام ایم پی ایز بھی، وہ سب جو پنجاب گورنمنٹ کا ایک نیا نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آیا جس میں نشتر 1 میں جو 2 بڑے امپورٹنٹ اور بڑے اہم ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ اور ایک ڈپارٹمنٹ آرتھوپیڈک سرجری کا اور آرتھو کا، اس کو بند کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آیا۔ ہم نے وہ نوٹیفیکیشن پڑھا اور ملتان کی عوام میں، جس میں سول سوسائٹی، وکلا، ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈکس، سب نے ہم سب سے رابطہ کیا اور اپنی تشویش کا، اپنی پریشانی کا ہم سے انہوں نے اظہار کیا۔ ہم نے اس نوٹیفیکیشن کو پھر دوبارہ ڈسکس کیا اپنی پارلیمانی پارٹی میں بھی، اور اپنی پارٹی کے جو ہمارے لیڈر ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے، مسترد کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا ایک بڑا اہم ہاسپٹل ہے نشتر 1، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دیں، اور یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ سندھ، بلوچستان، KPK کے لوگوں کا بھی ایک ایسا میڈیکل سینٹر ہے جو ان کو بھی کیٹر کرتا ہے، اور یہ اوور برڈنڈ ہے۔ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں ICU بیڈز جتنے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس تناسب سے 124-125 ICU بیڈز ہونے چاہیے، لیکن اتنے یہاں موجود نہیں ہیں۔ جو ICU وارڈ ہے اس میں بیڈز کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وینٹیلیٹرز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، وینٹیلیٹرز کی تعداد بھی بڑھانی چاہیے حکومت کو۔ یہ جو ڈپارٹمنٹس بند کیے ہیں یہ ایسے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جس میں کرٹیکل کیئر کا جو پیشنٹ جاتا ہے اس کو اس وقت بہت جلد ریلیف چاہیے ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر وہ ڈپارٹمنٹ موجود نہ ہو اور ان کو کہا جائے کہ آپ نشتر 2 چلے جائیں، جہاں پر ابھی تک آپریشن تھیٹرز فنکشنل نہیں ہوئے، جہاں پر ابھی تک پیرامیڈیکل سٹاف مکمل نہیں ہے، جہاں پر ابھی تک جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی جو اوریجنل ایسے نہیں ہیں اس کے مطابق وہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، تو وہاں پر نہ پیشنٹ کو ریلیف ملے گا، اور پہلے تو پیشنٹ جاتے ہوئے راستے میں بھی اس کا انتقال ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ بہت تشویش دہ بات ہے ہم سب کے لیے، اور یہ سلوک جنوبی پنجاب کے ساتھ جب رواں رکھا جاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر ہم جب اس تکلیف کا اظہار کرتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ علیحدہ صوبے کی جو ڈیمانڈ ہے یہ ہمیشہ لے کے آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، بڑی ان جسٹ ڈیمانڈ ہے۔ یہ وہ چھوٹے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو میں اگزامپل دوں گا لاہور کی۔ لاہور میں جتنے بڑے ہسپتال ہیں، میو ہو، جنرل ہسپتال ہو، شیخ زاید ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، ان سب میں تمام ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اب شیخ زاید اور گنگا رام بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور دونوں ٹرشری کیئر کے بڑے ہسپتال ہیں، اور دونوں ہاسپٹلس کے اندر تمام سہولیات، تمام ڈپارٹمنٹ موجود ہیں۔ یہ اس طرح کا سلوک اگر
ملتان کے ساتھ اور جنوبی پنجاب کے ساتھ بالخصوص یہ گورنمنٹ رکھے گی تو ہم اس کا جو احتجاج کا حق ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنے کا حق ہے وہ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نشتر کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے. نشتر 2 کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس فلی فنکشن ہونے چاہیے اور فلی اکوپڈ ہونے چاہیے. پہلے نمبر پہ یہ آئی ڈیپ نے وہ بلڈنگ بنائی ہے, اس کے اندر ابھی بھی بلڈنگ میں فلاز ہے. میری ریکویسٹ ہوگی, میری یہ گزارش ہوگی حکومت پنجاب سے اور خصوصاً چیف منسٹر صاحبہ سے کہ آپ ملتان کا ایک وزٹ کریں اور نشتر 2 اور نشتر 1 دونوں کا اس وزٹ کے اندر آپ ایک وزٹ کا پروگرام رکھیں اور آپ دونوں ہاسپٹلس کے اندر یہ ڈپارٹمنٹس قائم رہنے چاہیے. نشتر کے اندر, نشتر 1 کے اندر نیورو سرجری کا اور آرتھو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے ایک مثال ملتان میں موجود ہے کہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے, اس کو ایکسپینڈ کیا ہے گورنمنٹ نے, لیکن نشتر کے اندر کارڈیالوجی بند نہیں کیا گیا. کڈنی ہاسپٹل ہے, کڈنی کا جو سینٹر ہے نشتر میں وہ بھی بند نہیں کیا گیا, وہاں لوگوں کے ڈائلسس ہوتے ہیں. اسپیڈس کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے وہاں پر نشتر میں, ہمارے چلڈرن ہاسپٹل ہونے کی وجہ سے اس کو بند نہیں کیا گیا. تو یہ نشتر کے اتنے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس کو اگر بند کریں گے اور نشتر 2 میں شفٹ کریں گے تو اس سے ملتان کی عوام کو بہت تشویش ہے. اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو اوریجنل ایس این ای ہے, جو اپرووڈ ایس این ای ہے حکومت پنجاب کی فار نشتر 2, اس میں ایسوسیٹ پروفیسرز ہوں, اس میں ڈاکٹرز ہوں, رجسٹرارز ہوں, سینئر رجسٹرارز ہوں, پیرامیڈیکل سٹاف ہو اور باقی دیگر سٹاف ہو, ان کی سب کی بھرتی کی جائے اور وہاں پر سٹاف پورا کیا جائے. یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہاسپٹل کو چلانے کے لیے جو شہر کے دل کے اندر ہاسپٹل موجود ہے اس کے اندر 2 اتنے امپورٹنٹ ہاسپٹلز میں ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ بند کر دیں. تو یہ ہماری اپیل ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ آپ اس طرح نہ کریں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ نشتر کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, نشتر 1 کی بھی اور نشتر 2 کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اس میں ایکوپمنٹ دیں, اس میں سٹاف بھیجیں. اور آج بھی جو آپریشنز یا چھوٹا موٹا ادھر کام ہو رہا ہے نشتر میں جو یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے, وہ چیزیں نشتر 1 سے لے کے جاتے ہیں سارا سامان اور وہاں پہ جا کے آپریشن ہوتا ہے. تو اس طرح تو نہ ادھر ہاسپٹل میں چیزیں پوری رہیں گی نہ اس ہاسپٹل میں چیزیں پوری رہیں گی. اور اگر آپ نے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی رکھی تو یہ دونوں ہاسپٹلز جو ہیں یہ بالکل ان فنکشنل ہو جائیں گے اور اس کا نقصان ملتان کی عوام کو اور جنوبی پنجاب کی عوام کو اٹھانا پڑے گا. جتنے ملٹی ڈسپلنس ہاسپٹلز پنجاب میں موجود ہیں, آپ کے میں نے مثال دی, ہم چاہتے ہیں کہ نشتر 2 کو بھی اسی طرح ایک ملٹی ڈسپلن انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے اور وہاں پہ تمام ڈاکٹرز بھی موجود ہونے چاہیے اور فلی ایکوپڈ ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے اس کے بعد میں یہ گزارش بھی کروں گا حکومت پنجاب کو کہ آپ یہ انیشل پلان اور جو PC1 تیار ہوا نشتر 2 کا وہ 1000 بیڈس کا تھا, اس کو 1000 بیڈ سے کم کر کے 500 بیڈس کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو اوریجنل اس کا پلان تھا وہ اسی طرح انٹیکٹ رہنا چاہیے اور اس ہسپتال کو بھی, کیونکہ برڈن بہت زیادہ ہے نشتر 1 کے اوپر, نشتر 2 کو بھی منیمم 1000 بیڈ ہونا چاہیے. اور اس کا ICU جو ہے اس کا بھی جو میں نے سنا ہے کہ ICU کا بھی جو ادھر وہاں پہ نظام ہے وہ بھی ابھی تک فعال نہیں ہے. تو ایک فعال ICU کے ہونے بغیر یہ آپریشن تھیٹرز وہاں شفٹ نہیں ہو سکتے, دونوں ڈپارٹمنٹ بھی وہاں شفٹ نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ٹوکن ریپرزنٹیشن کی, ہم نے بجٹ سے بائیکاٹ کیا تھا, بجٹ کی اسپیچ سے ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا اور جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا اس کو غالباً رنگ فینس بھی نہیں کیا گیا جنوبی پنجاب کے لیے. یہاں پر جو ایک سیکریٹریٹ کا نظام قائم تھا اگر وہ موجود ہوتا تو آج شاید یہ مسائل ہم پیش نہ ہو رہے ہوتے. یہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہوتا, یہاں پر سیکرٹری صاحب ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھے ہوتے, وہ ایک اچھی طریقے سے بریف کر سکتے تھے سیکرٹری صاحب کو کہ یہ آپ ڈپارٹمنٹ نہ بند کریں یا یہاں پر فنڈز کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکریٹریٹ کے بند ہونے سے بھی یہاں پر مسائل بڑے ہیں اور اس کا ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کا اظہار بھی کیا, اس کو ہم نے کنڈیم بھی کیا.
نیشنل اسمبلی میں عبد القادر گیلانی صاحب نے بڑے بھرپور انداز سے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. میں نے بھی پنجاب اسمبلی پہ فلور پہ اسپیکر صاحب کو گزارش کی کہ یہ جو اسٹیچوٹری جس کا کام رولز آف پروسیجر بھی طے ہیں پاس بائی دا گورنمنٹ ہیں, اس کو اس طرح بند نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایشوز ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب چیف منسٹر صاحبہ یہاں پر آئیں گی تو بہتر طریقے سے ان کو مسائل کا پتہ بھی چلے گا اور بہتر طریقے سے مسئلہ کا حل بھی ہوگا. کرنا اور رابطہ کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم نے آج تک یہ نہیں سمجھا کہ اگر میرا کسی تک رابطہ ہے اور میرا کسی تک رسائی ہے تو وہ مجھے پابند نہیں کرے گا کہ میں آپ کا فورم استعمال کروں اور ان کیمروز کے سامنے آ کے ملتان کی عوام کا جو مقدمہ ہے وہ میں پیش نہ کروں. آپ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اتنا امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کیئر کے معاملہ کہ جس کو اجاگر کرنا پنجاب پورے پاکستان میں کہ جنوبی پنجاب کا ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس نہ کرے, اس کی آواز بننا بہت ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب ہم الیکٹڈ نمائندے یہاں پر آئیں گے آپ کے پاس اور ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے, اس سے ہمارے جو ادارے ہیں اور ہماری جو عوام ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ہم ان کو جواب دہ ہیں. تو ہم نے ان کا درد محسوس کرتے ہوئے یہ پیغام صرف فون پہ یا بالمشافہ ملاقات کر کے نہیں پہنچایا, بلکہ آپ کے ذریعے ہم نے یہ پیغام بھی پہنچایا ہے ان کو, تاکہ ریکارڈ پہ دونوں چیزیں آ جائیں. ایک تو ہمارا بالمشافہ ملاقات بھی ریکارڈ پہ آ جائے اور ایک یہ پریس کانفرنس بھی ریکارڈ پہ آ جائے. تو اسی لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ہم فیل کرتے ہیں لیکن ہم حکومت کے اتحادی ہیں. اگر ہم حکومت کا حصہ باقاعدہ طور پہ ہوتے تو ہمیں شاید وہ گیپ نہ فیل ہوتا, لیکن ہم نے یہ اپنی شکایت جو تھی, اپنا جو یہ پریشانی تھی, یہ پچھلے سنڈے کو منسٹر فار اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جو ہیں ہمارے بھائی ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب, ان تک پہنچائی. ان کے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی. پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. عمرے پہ گئے ہوئے, جیسے عمرے سے واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے. میرے خیال سے دیکھیں یہ استحقاق تو ہمارے تمام پارلیمنٹیرینس کا ہے اور یہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا کہ اگر ہمارے حلقے کے عوام کا کوئی مسئلہ ہو اور ہم اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ اجاگر کرنا چاہیں, اس پہ اٹھانا چاہیں, تو یہ حق ہمارا ہے اور ہمارے پاس یہ حق محفوظ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ چاہیں گے کہ یہ آواز اسمبلی تک جانی چاہیے کہ ملتان کا مسئلہ ہے, ملتان کی عوام کا مسئلہ ہے. ہم ان کے منتخب نمائندے ہیں, ہم جواب دہ ہیں, ہم سب جواب دہ ہیں آپ لوگوں کو, اپنے حلقے کی عوام کو. کیونکہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے تو لوگوں نے پھر ہمارے پاس آنا تو ہے, تو ہم کیوں نہ پہلے یہ اپنی جو گریونس ہے, اپنا جو ایک یہ درد ہے, یہ آن ریکارڈ بھی لے آئیں اور فلور پہ بھی لے آئیں. جہاں کی یہ وومن کالج کی اس کو یونیورسٹی کا درجہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ملا, ہم ان کے ممنون ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تعلیم کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے صحت کے شعبے کے لیے ملتان شہر اور جنوبی پنجاب کے لیے بہت کام کیا ہے, اور اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایک گراں قدر خدمات شامل ہیں. میں پرنسپل سے ملا تھا جو ادھر کی پرنسپل ہیں جس کالج کی آپ بات کر رہے ہیں, وومن کالج کی, اور ان سے وہ بلڈنگ ویکیٹ کروانا چاہ رہے تھے. میں نے کمشنر سے بات کی تھی جو ان سے پہلے کمشنر تھے, اور کمشنر صاحبہ جو اب موجود ہیں, میں نے ان سے بھی یہ گزارش کی کہ آپ اس بلڈنگ کو ویمن کالج کی بلڈنگ ہی رہنے دیں, کیونکہ ایک اور کالج ہے وہ بھی ایک بڑا اچھا کالج ہے اور وہ بھی اپ گریڈ ہو کے انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی بن گیا ہے, اس کو درجہ مل گیا یونیورسٹی کا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلڈنگ خالی کر کے خواتین سے وہ لے لیں. تو میں نے ان سے گزارش کی, اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب سے بھی میری یہ گزارش میں نے کی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایچ ای ڈی سے فنڈز کی ڈیمانڈ کر کے ایک اور بلڈنگ بنا لیں یونیورسٹی کے پریمیسز کے اندر ہی, کیونکہ یہ جس یونیورسٹی کے لیے یہ بلڈنگ مانگی جا رہی ہے وہ یونیورسٹی اس بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر ہے, میرے خیال میں غالباً سڑک کے بھی پار ہے. تو اس لیے یہ ان کی وائبلٹی بھی نہیں بنتی یونیورسٹی کی. تو جس فنکشن کے لیے وہ یوز ہو رہی ہے ادھر ہی یوز ہونی چاہیے.